السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن وتھ سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے ٹرسٹ، بھروسہ کیا ہوتا ہے، توکل کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ توکل کا ابھی پچھلے دنوں رزلٹ آیا ہے پی ایم ایس کا، بہت سے لوگ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کا ہوا بھی ہے، اور میجورٹی آف دا پیپل ہوں گے جو کہ ڈیسپریٹ ہوں گے، کافی ایک لو فیل کر رہے ہوں گے کہ ایک اپرچونٹی تھی، مس ہو گئی۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے آج۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، میں وہ سنانا چاہوں گا۔ ام، میں سیف سٹی میں کام کرتا ہوں، تو ہم اکثر کیمراز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو لاہور کے ہی کوئی ایک ایریا تھا، تو وہاں پر روڈ کے کنارے ایک پوری فیملی بیٹھی تھی، جس میں ماں تھی، باپ تھا، دو بچے تھے۔ ایک بیٹا تقریباً کوئی 12 سال کا ہوگا اور دوسرا 2 سال کا تھا۔ یقین نہیں ہے کہ دونوں ہی بیٹے ہوں، لیکن ہوا کچھ یوں کہ چھوٹا بیٹا کچھ لینے کی ضد کر رہا تھا۔ وہ ماں سے مانگ رہا تھا، مگر ماں اس کی جو ضد تھی اس کو پورا نہیں کر رہی تھی۔ اس نے ماں کی جو چیزیں تھیں وہ اٹھا کے روڈ پہ اوپر پھینکنا شروع کر دی۔ ماں نے تھوڑی دیر برداشت کیا، پھر وہ ماں کو مارنے لگا۔ ماں نے پھر کچھ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کیا، مگر وہ غصے ہو گئی اور اس سے مارنے کے لیے اس نے وہ جو ٹکڑا تھا، وہ کچھ جو اس نے اٹھا کے ماں کو مارنے لگا تھا، کچھ بھی اس نے وہ لیا اور اس کو دھکا دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ اس نے صرف 2 سے 3 بار اس طرح کیا، لیکن ماں کو غصہ آ گیا۔ حالانکہ ماں انسان سے اس دنیا میں اگر ہم کنسیڈر کریں تو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تو کرتے ہیں۔ مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم بار بار ضد کر رہے ہوتے ہیں جس چیز سے، جب وہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دے، تو پھر ہم بھی تو اس کی ناشکری کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے بھی ہیں، سورہ عادیات ہے، اس نے پہلے 3 سے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، اور پھر اس نے کہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے بھی ہیں، فردر بھی علمیہ کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو جانتا بھی ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ کس طرح، ہمارا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں ایک چیز پہ، جس چیز کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں اور وہ ہمیں مل جائے، چاہے جو کچھ بھی ہو۔ اور ہماری جو اس وقت کی جو ہماری جنریشن ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہو۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے، ٹرسٹ یہ ہے، توکل کیا ہے۔ وہ بیسیکلی ہم اپنے زیادہ تر اپنے پیرنٹس کے اوپر کرتے ہیں، اپنے خاندان کے اوپر۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی زیادتی نہیں کر سکتے۔ سملرلی ایک اگر فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ جب وہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ کبھی چھری کو اٹھاتا ہے، کبھی وہ آگ کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی کسی انگارے کو اٹھاتا ہے، یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب اس طرح کی چیزیں کام کرنے لگتا ہے تو ماں اس کو بھاگ کے اسے ہٹا لیتی ہے وہاں سے۔ وہ بیسیکلی کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ ہمیں کچھ زیادہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، 2 سے 3 کام ہوتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ زیادہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس چیز کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اس سے کچھ بہتر، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی بری چیز سے بچا رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ الٹیمیٹلی ہی از دا بیسٹ پلانر۔ ٹھیک ہے، تو اگر دیکھیں تو ٹرسٹ از ناٹ دا ادر نیم آف ہیلپ لیسنس۔ ہم سم ٹائمس یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بے بس ہیں، سارا کچھ اللہ نے کرنا ہے۔ جب ہم بے بس ہیں اور سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کے اوپر توکل کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کے پاس جو ہے وہ بیسیکلی وہ جو کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جس طرح ماں باپ اپنی طرف سے میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچے کے لیے کچھ غلط نہ کریں، یہ صرف ماں باپ ہیں اور وہ میکسیمم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تو کبھی بھی برا چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر دیکھیں تو ٹرسٹ از بیسیکلی، اگر اس کی ڈیفینیشن دی جائے تو ٹرسٹ از بیسیکلی لیونگ دا
تھنگس ٹو اللہ المائٹی، کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیں، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ میاں میں آپ کا، آپ جس طرح چلیں، مطلب کہ وہ جو ایک دعا بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آپ صبح شام اس دعا کو پڑھا کریں، رضیت باللہ ربوں و بالاسلام دینا و بمحمد رسول النبی، کہ یا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں تیرے رسول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے پہ راضی ہوں، اور اسلام کو دین ہونے پہ راضی ہوں، مطلب کہ اسلام کے اوپر بھی میں راضی ہوں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ سورہ آل عمران ورس نمبر 159 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انا کا لفظ یہاں پر یوز کیا ہے کہ بے شک اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ متوکلین جو کہ بھروسہ کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور انسان پسند کس کو کرتا ہے؟ جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، جس کی چاہت ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم میکسیمم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آنچ تک نہ آئے، ایسے ہے نا؟ تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا تو کیا ہمارے ساتھ وہ کچھ برا ہونے دے گا؟ تو کبھی بھی نہیں ہوتا اس طرح۔ تو ہم کر کس طرح سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، کس طرح ہم بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو آ، آ، اندھے ہوتے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ ایک سٹک کے ذریعے چل رہے ہوتے ہیں۔ سم ٹائمز آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دو لوگ چل رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے دوسرے کا۔ اب وہ جو ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے نا، وہ اس بھروسے پہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کبھی گرائے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے کے دیکھیں۔ آپ ایک بار اللہ تعالیٰ کو اہ، اس کے ہو جائیں، آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ جو کریں گے وہ بہتر کریں گے۔ اور جب ہمارے دل کے اندر یہ جو یقین ہے یہ راسخ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں وہ دے دیتے ہیں جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن توکل کرنا کس طرح ہوتا ہے؟ ایک بار نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کس طرح کروں؟ میرے یہ جو جانور ہیں، کیا میں ان کو باندھ کے بھروسہ کروں، یا میں ان کو نہ باندھ کے، ان کو کھلا چھوڑ کے پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کروں کہ وہی ان کی حفاظت کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے ان کو باندھو، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرو۔ اس سے کیا سبق کیا ملتا ہے کہ پہلے اپنی محنت کرو، اپنی میکسیمم کوشش کرو جو آپ کر سکتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرو۔ پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں وہ نہیں کرتے جس چیز کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہو، دین یو ڈو اٹ اگین، آپ کوشش کریں، اگین کریں۔ بدر کی جنگ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے مدد آئی، لیکن احد کی جنگ میں ان کو نقصان بھی ہوا، لیکن پھر کیا ہوا؟ غزوہ خندق میں جیتے بھی صحیح۔ اس کے بعد ملٹیپل اس طرح کی غزوات ہوئیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہیلپ فرماتے رہے، لیکن وہ جو ایک عہد کا مقام تھا وہ کیا تھا؟ وہ بیسیکلی ایک آزمائش تھی۔ تو اسی طرح ہمارے بھی لائف کے اندر آزمائشیں آئیں گی، ہمیں اس طرح کے فیلئر سے گزرنا پڑے گا۔ آج پی ایم ایس ہے، کل سی ایس ایس ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے۔ اگر فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کچھ فردر بھی اس طرح کا ہوتا ہے، تو محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا جو کریں گے وہ بہتر کریں گے۔ With these words, I would like to thank you for watching my video. If you find it informative, like, subscribe and share. With these words, Allah Hafiz.